کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ بڑا خوبصورت شعر ہے اللہ۔ مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، وسیلہ نبی کا ہی کام آ گیا ہے، وسیلہ نبی کا ہی کام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ مرحبا مرحبا۔ آج آپ کی اس آواز سے تصورات اور تخیلات کاری خوشی محمد الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی قاری صاحب دیکھا آپ نے، انہوں نے وہ منظر رنگ بنایا، البلد سر لے، ابھی بچے میں وہ باپ کا رنگ تو ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، بڑی اللہ پاک برکت عطا فرمائے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ حافظ صاحب، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اس پروگرام کے یہ آخری لمحات بھی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ پیغام معراج کیا ہے اور ہمیں معراج مصطفیٰ سے کیا سبق سیکھنا چاہیے، اور معراج کے اس عظیم سیر سے نبی پاک اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لے کر آئے تھے، اس پر ذرا تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں۔ اس طرح ہے کہ معراج پاک سے جو پیغام ہیں، جی جی، پیغام نہیں پیغامات ہیں۔ واہ واہ، میں چند لمحوں میں چند جملوں میں کیسے عرض کروں؟ سبحان۔ قرآن و حدیث کی تحقیق کے ساتھ ساتھ جی جی،
ایک صوفی کا شعر میں پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ، کیونکہ یہ ہماری محفل صوفیانہ ہے نا. واہ واہ واہ. تو ایک صوفی کے شعر کو جی جی آپ کے اس خوبصورت سوال کے جواب میں بطور دلیل پیش کر رہا جی جی، ہوں. ارشاد. پھر 1-2 منٹ میں اس کی وضاحت ہوگی جی جی. کہ رحمت دو عالم شب معراج جب اللہ کے حضور گئے جی جی تو عارف کامل میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے تو ہوا کیا؟ جانی نال رلے دل جانی ہائے ہائے وتھ نہ رہیے ذرہ، واہ واہ. یہ ہے قاب قوسین او ادنا. اب ادنا کا مفہوم کوئی کیسے بیان کرے کہ حضور اللہ کے قریب گئے، کتنے قریب گئے؟ او ادنا، ادنا کے اندر حد ہی کوئی نہیں، کتنے قریب گئے؟ یہ ایک اب عارف کے دروازے پر ہم گئے تو عارف جواب دیتا ہے جانی نال رلے دل جانی وتھ نہ رہیے ذرہ. یہ ادنا کی تفسیر ہے، جانی نال رلے دل جانی وتھ نہ رہیے ذرہ. اب آپ کے سوال کا جواب کہ پیغام کیا ہے کہ ہدیے خلعت تحفے لے کے آئے پھر مقررہ. حضور اللہ کی بارگاہ سے ہدیے لے کر آئے، تحفے لے کر آئے، خلعت لے کر آئے، خلعت رسالت مآب فقر لے کر آئے، ہدیے لے کر آئے، تحفے لے کر آئے. جو ہدیے اور تحفے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے امت کے کاملین کو ملے، اغیاس کو ملے، اوتاد کو ملے، اور بالخصوص ساری امت کو جو تحفہ ملا وہ نماز کا تحفہ ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر اس کی وضاحت فرما دی، فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین. میرے غلاموں، مصطفیٰ کی معراج اللہ کی بارگاہ میں تھی، اور میرے غلاموں کی، میری امت کی معراج نماز کی پابندی میں ہے. جسے نماز کا نور نصیب ہو گیا سمجھ لو اس نے تحفہ معراج کا نور حاصل کر لیا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بڑی خوبصورت آپ نے افسر اس کی وضاحت فرمائی ہے. معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ابتدا ہوتی ہے تو حقائق سے اور احادیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج صلی اللہ، تو اس میں آپ نے جو براق پر سفر کیا یہ زمینی سفر تھا. اللہ اکبر. اب جو ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے ماشاءاللہ. کہ آپ اصل بات ایسا ہے چونکہ صاحبزادہ نجم صاحب ہم دونوں کے استاد ہے کہ نا، تو وہ قریب قریب کا ذہن ہے نا. جی الحمدللہ. میرا سوال یہ آپ سے کہ جب براق نے یعنی براق مسجد حرام سے ہی اڑ جاتا، وہاں سے اڑ جاتا ہے، یہ مسجد اقصی تک دوڑ کر جانے کی دوڑ کر جانے کی کیا؟ ناظرین سامعین سمجھے، بڑا خوبصورت سوال ہے. اس سوال کے پس منظر میں بے شمار جوابات ہیں. کچھ جوابات وہ ہیں جن کا تعلق تحقیق سے ہے، معرفت سے ہے، اور ایک جواب وہ ہے جس کا تعلق میرے ذوق اور وجدان سے ہے. تحقیق کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مبارک جب دوڑتی ہوئی جا رہی ہے راستے میں کئی قومیں نظر آئیں، کچھ قبروں سے حضور گزرے، اور قبروں کے قریب سے جب رسول اللہ کی سواری مبارک گزری اللہ کے رسول نے قبر والوں کو دیکھا. کوئی قبر کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قبر کے اندر ذکر کر رہا ہے. یہ سفر کے دوران حضور نے دیکھا، اور جن جن کو حضور دیکھ رہے تھے یہ رسالت مآب کی کامل نگاہوں کا ثبوت ہے. جو مصطفیٰ قبر کے باہر رہ کر قبر والوں کو دیکھ رہے ہیں، آج قبر کے اندر رہ کر باہر والوں کو سارا اپنی مبارک نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. کچھ قوموں کو عظمتیں مل رہی تھیں، حضور نے وہ دیکھا. کچھ عذاب میں مبتلا تھے، یہ تمام چیزیں دیکھیں. لیکن حضرت ایک میرے اپنا ذوق اور وجدان کا یہ ہے کہ میرے آقا کائنات کے لیے رحمت ہیں. وہ کسی قوم کے لیے، کسی علاقے کے لیے رحمت محدود نہیں، پوری کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فائدے اٹھا رہی ہے. تو جب حضور کی رحمت پوری کائنات کے لیے ہے تو حضور نے سب کو فائدہ دینا تھا. حضور اپنی مبارک نگاہ سے دیکھ رہے تھے ایک ایسا وقت بھی آئے گا لوگ جہاز بنائیں گے، اور جہاز بنانے کے بعد جہاز اڑائیں گے بھی، اور جہاز اڑنے سے پہلے رن وے پر دوڑے گا بھی. تو مدینے والے نے اپنی براق کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک دوڑا کر واضح فرما دیا، اے رن وے پر جہاز دوڑانے والوں، یہ سب سے پہلے مصطفیٰ نے اپنی سواری کو رن وے پر دوڑایا تھا. یہ حضور کی وہ کامل رحمت کہ ایک ایک کے لیے حضور کی رحمت کے اندر. اور پھر جب دیکھا ہے سواری اڑتی ہے، عزیز رشتہ دار اقربا سارے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ دیکھو ہمارے فلاں کی سواری جا رہی ہے، وہ دیکھو ہمارے بزرگوار جا رہے ہیں. بلا تشبیہ
تمام انبیاء جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کرنے کے لیے آئے تھے، وہ مسجد اقصیٰ کا روحانی ایئرپورٹ، معرفت والا ایئرپورٹ، تجلیات الہیہ والا ایئرپورٹ، ان سب کی موجود